بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دودھ اور انڈا۔ 2 کپ دودھ میں 1 انڈا شامل کر کے انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں، پھر اس میں 10 منٹ تک اپنے بال بھگو دیں۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو پلاسٹک کور کے ساتھ لپیٹ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ بال نارمل پانی کے ساتھ دھو لیں، اس طرح آپ کے بال نرم و ملائم بھی ہو جاتے ہیں اور سیدھے بھی۔ آپ اکثر اوقات تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو نیم گرم پانی میں کینو کے چھلکے ڈال کر اسے نہائیں، اس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ذیابیطس کے شکار افراد اکثر اپنے ساتھ گلوکوز کی ڈوز یا کوئی میٹھی چیز رکھتے ہیں، جس کا ڈاکٹر بھی انہیں مشورہ دیتے ہیں۔ اگر مریض کچھ کھانے یا پینے کے بعد فوری طور پر حالت میں بہتری محسوس کرنے لگے تو اسے ایسی غذا دیں جو آہستگی سے کاربوہائیڈریٹ ریلیز کرتی ہو، جیسے سینڈوچ، پھل کا ایک ٹکڑا، بسکٹ اور دودھ وغیرہ۔ اس کے بعد مریض کا گلوکوز لیول چیک کریں، اگر حالت زیادہ خراب ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بلڈ شوگر بڑھنے کی علامات میں بہت زیادہ پیاس، بہت زیادہ پیشاب آنا، خاص طور پر رات کو، وزن میں کمی، جلد پر خارش، زخموں کا دیر سے بھرنا اور مریض پر ہر وقت غنودگی طاری رہنا جو بے ہوشی کا باعث بن جائے شامل ہے۔ اگر مریض گر جائے اور آپ کو بلڈ شوگر میں اضافے کا شبہ ہو تو فوری طور پر اس کی سانس چیک کرنی چاہیے اور ایمرجنسی طبی امداد کے لیے کال کرنی چاہیے۔ اگر مریض صحیح سانس نہیں لے رہا ہو تو اسے پہلو کے بل لٹا دیں، اس پوزیشن میں اس کی سانس کی گزرگاہ کھل جائے گی۔ اگر وہ پہلو کے بل لیٹ نہیں پا رہا تو اس کے حواس، سانس اور دھڑکن کو چیک کریں۔ طبی امداد کے آنے تک بار بار مریض کو چیک اپ کرتے رہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کون سے پھل مفید ہیں؟ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے طریقے موجود ہیں۔ اگرچہ مناسب ادویات اور صحت کی دیکھ بھال ضروری ہے، طرز زندگی میں تبدیلیاں ذیابیطس سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آپ جو کھاتے ہیں اس پر نظر رکھنا بلڈ شوگر کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب